اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کی قدر انسان کے اندر ہوگی، نظر کے اندر ہوگی۔ اگر اس کی نظر کے اندر قدر ہو پیسوں کی، اس کی نظر کے اندر جو اہمیت ہو مال دولت کی، تو وہ اس کے پیچھے بھاگے گا۔ اور اگر اس کی نظر کے اندر اہمیت ہوگی علم کی، علم دین کی، قرآن پاک کی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، ان کے اقوال کی، تو انسان اس کے پیچھے جائے گا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، منہومان لا یشبع، دو حدیث ایسے ہوتے ہیں جن کے پیٹ کبھی نہیں بھریں گے۔ منہوم فی العلم، ایک تو حدیث وہ ہے جو علم کی راہ پر چلنے والا ہو، جس کا مطمع نظر علم ہو، جو علم کے پیچھے چلنے والا ہوگا نا، اس کی پیاس کبھی نہیں بجھے گی۔ وہ راتوں کو بھی علم دین حاصل کر رہا ہوگا، علم حاصل کر رہا ہوگا، دنوں کے اندر بھی علم کو حاصل کرنے کے اندر صرف کر رہا ہوگا۔ اس کی نظر میں اس علم کی اہمیت ہے، لہذا وہ اس سے کبھی بھی سیراب نہیں ہوگا۔ اور دوسرے شخص فرمایا منہوم فی الدنیا، فرمایا کہ دنیا کا حدیث، فرماتا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو دنیا کا حدیث ہوگا نا، جو دنیا کے اندر پڑا ہوا ہوگا، اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا لا یشبع، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ تو لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے مطمع نظر کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی چیزوں کے سامنے اپنی نظر کے اندر کس چیز کو اہمیت دینی ہے اور کس چیز کو نہیں، ان چیزوں کو صحیح کرنے کی حاجت ہے، ان چیزوں کو درست کرنے کی حاجت ہے۔ اگر ہمارا مطمع نظر آخرت ہوگا تو ہم آخرت کے حوالے سے سوچ رکھیں گے، آخرت کے حوالے سے کام کریں گے۔ اگر ہمارا مطمع نظر دنیا ہے تو ہم دنیاوی حوالے سے جو ہے وہ اپنے شب و روز گزار رہیں گے۔ ہمارے بزرگان دین جو تھے نا، ان کا مطمع نظر آخرت تھی، وہ آخرت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا کرتے تھے۔ اپنے شب و روز کے اندر جو بھی کام کیا کرتے تھے، آخرت کو اپنے سامنے رکھا کرتے تھے۔ اگر تجارت بھی کرتے تھے نا، تو اس کے اندر بھی حلال کیا ہے، حرام کا کیا ہے، اس کو اپنے سامنے رکھا کرتے تھے۔ اگر معاش کے پیچھے جایا کرتے تھے تو اس میں بھی آخرت کو اپنے سامنے رکھا کرتے تھے۔ ایک موقع پر کعبہ شریف کے ارد گرد کچھ لوگ طواف کر رہے تھے۔ طواف کے دوران وہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اس میں جو ہے وہ سجدہ ریز ہوا ہے، اور وہ زمین جو ہے وہ کنکریوں سے بھری ہوئی ہے، اس کنکریوں سے بھری ہوئی زمین کے اندر وہ شخص سجدہ ریز ہے، اور سجدہ ریز ہو کر کچھ کہہ رہا ہے۔ تو کچھ لوگ اس کے قریب آتے ہیں، قریب آ کر سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ شخص کہہ کیا رہا ہے۔ جب کان لگا کر سنتے ہیں نا، تو وہ شخص کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے باری تعالیٰ میری بخشش و مغفرت فرما، اے باری تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما، اے مالک و مولا میری آخرت کو بہتر بنا۔ مزید وہ شخص ارشاد فرماتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ اگر تو میری بخشش و مغفرت نہیں کرتا، اگر تو میرے گناہوں کو معاف نہیں کرتا، تو اے باری تعالیٰ کل بروز قیامت مجھے اس حالت کے اندر اٹھانا کہ میں نابینا ہو کر اٹھوں، اور دنیا کے اندر کچھ لوگ مجھے پیشوا مانتے ہیں، کچھ لوگ مجھے مقتدا مانتے ہیں، کچھ لوگ میرے پیچھے چلتے ہیں، کچھ لوگ مجھے اچھا جانتے ہیں، مجھے نیک جانتے ہیں۔ تو اے مالک و مولا کل بروز قیامت اگر تو میری بخشش و مغفرت نہ فرمائے نا، تو مجھے اندھا کر کے اٹھانا، تاکہ جب مغفرت یافتہ میری طرف دیکھے، اور میری طرف دیکھنے کے بعد ان کو یہ احساس ہو کہ یہ شخص وہ ہے جس کو دنیا کے اندر ہم اپنا مقتدا مانا کرتے تھے، ہم اپنا پیشوا مانا کرتے تھے، آج وہ شخص وہ ہے جس کی بخشش و مغفرت نہیں ہو رہی۔ جب اس شخص نے آخرت کی فکر دیکھے،
آخرت کے حوالے سے فکر مند ہے کہ سجدے کے اندر جا کر بھی عرض یہ کر رہے ہیں بارے تعالیٰ بخشش و مغفرت فرما. بخشش و مغفرت نہیں فرماتا تو مجھے اندھا کر کے اٹھا تاکہ میں قیامت کی شرمساری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکوں. قیامت کے اندر مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے. جب وہ شخص سجدے کے اندر سے اپنی پیشانی کو اوپر کرتا ہے, پیشانی کو بلند کرتا ہے, تو وہ اور کوئی شخص نہیں بلکہ وہ شخص ہے جس کو آج دنیا غوث اعظم دستگیر کے نام سے یاد رکھتی ہے. یہ غوث اعظم وہ ہے جو آخرت کے حوالے سے اتنے زیادہ فکر مند ہے, اپنی دنیا کو عبادات کے اندر صرف کرتے ہیں, اپنی دنیا کے اندر گناہوں سے بچا کر اپنے آپ کو چلا رہے ہیں, لیکن فکر آخرت اس طرح ان کے دل و دماغ کے اندر حاوی ہوئی ہے کہ حج کے لیے جاتے ہیں, عمرے کے لیے جاتے ہیں, تو اس وقت بھی اپنے باری تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ میری بخشش و مغفرت فرمانا اور مجھے قیامت کی شرمساری سے بچانا. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت, آپ کا کردار کہ آپ کی فکر آخرت یہ ہے کہ فکر آخرت کے حوالے سے ہر وقت پریشان رہتے ہیں اور اب تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت طلب کر رہے ہوتے ہیں. آج ہماری حالت کیا ہے؟ شب برات ہے, مغفرت کی رات ہے. اس رات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس رات کے اندر ہم تمام کے اعمال باری تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیے جائیں گے. اس رات کے اندر ہم گناہ گاروں کے اعمال ہمارے رب قدیر کے سامنے پیش کیے جائیں گے. وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, وہ رب کہ جب ہم چل نہیں سکتے تھے تو اس رب نے ہمیں چلنے کی قوت عطا کی. وہ رب کہ جب ہم بول نہیں سکتے تھے تو اس رب نے ہمیں بولنے کی طاقت عطا کی. وہ رب کہ جب ہم اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتے تھے تو اس رب نے ہمارے ہاتھوں کے اندر وہ قوت عطا کی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے مختلف چیزوں کو پکڑنے لگ گئے. وہ رب کہ جس نے ہماری ٹانگوں کے اندر ایسی قوت عطا کی کہ ہم اس ٹانگوں کے ذریعے سے چل پاتے ہیں, اس رب قدیر کے سامنے ہمارے نامہ اعمال پیش ہونے جا رہے ہیں. اور ہمارے نامہ اعمال کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ یقیناً گناہوں سے بھرپور ہے, یقیناً بدعمالیوں سے بھرپور ہے. ہمارے نامہ اعمال کے اندر کیا چیزیں؟ نمازوں کی قضا ہے. ہمارے نامہ اعمال کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ گناہوں کی کثرت ہے. ہمارے نامہ اعمال کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ فحش گوئی کی کثرت ہے. ہمارے نامہ اعمال کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ گالی اور گلوچ ہے. ہمارے نامہ اعمال کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ راتوں کی تاریکیوں کے اندر گناہوں کے اندر اپنے آپ کو بدمست رکھنا ہے. ہمارے نامہ اعمال کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ ہمارے نامہ اعمال کے اندر یقیناً گناہوں کا انبار ہے. آج ہم گناہوں کا انبار لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہے ہیں. یقیناً یہ ڈرنے کا مقام ہے, یقیناً یہ شرمسار ہونے کا مقام ہے, یقیناً یہ ایسا مقام ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس پر ندامت کا اظہار کیا جائے. یقیناً آج کی رات وہ رات ہے جس میں توبہ کیا جائے. یقیناً آج کی رات وہ رات ہے جس میں ندامت کا اظہار کیا جائے. یقیناً آج کی رات وہ رات ہے جس میں اپنے رب سے مغفرت کو طلب کیا جائے. یقیناً آج کی رات وہ رات ہے کہ اپنے رب سے بخشش کو طلب کیا جائے. یقیناً آج کی رات وہ رات ہے کہ اپنے رب کے سامنے گر گرایا جائے, اپنے رب کے سامنے شرمسار ہوا جائے, اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا جائے. اس کے بعد دعا کی جائے کہ اے باری تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے. اے باری تعالیٰ ہم یقیناً بہت گناہ گار ہیں, ہم یقیناً ہمارے نامہ اعمال برائیوں سے بھرے ہوئے ہیں. یقیناً ہمارے نامہ اعمال کے اندر گناہ ہی گناہ ہے, نیکیاں دور دور تک نظر نہیں آتی. لیکن اے باری تعالیٰ ہم شرمسار بھی ہیں, ہم نادم بھی ہیں. اے باری تعالیٰ حضور کے امتی ہیں. اے مالک و مولا حضور کے امتی ہونے کا صدقہ ہماری بخش و مغفرت فرما. یہ راتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے نا, یہ حضور کے صدقے عطا کرتا ہے. حضور کی امتیوں کو رب تبارک و تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ حضور کا امتی ہو, حضور سے نسبت ہو, لیکن اس کا امتی ہو کر بھی جنت کے بجائے جہنم کے اندر جائے. تو حضور اپنے امتیوں سے اتنا پیار کرتے ہیں
کہ رب تبارک و تعالیٰ کو اس پیار کا صدقہ یہ ان کو عطا کرنا پڑتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ایسی شبیں ان کو عطا کر دیتا ہے کہ جو شبیں دے کے رب تبارک و تعالیٰ ان کو نوازنا چاہتا ہے، ان کی بخشش و مغفرت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا تھا اس رات کے اندر رب تبارک و تعالیٰ مغرب سے ہی آسمان دنیا کے اندر خصوصی طور پر نزول فرماتا ہے۔ ویسے تو ہر رات کے آخری حصے کے اندر خصوصی طور پر اپنی شان کے مطابق تجلی فرماتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں کو مغفرت سے نواز دوں، لیکن اس رات اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالی مغرب کے بعد سے ہی آسمان دنیا پر نزول فرما کر اپنی شان کے مطابق تجلی فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے الا من یستغفر، کیا ہے کوئی مغفرت کا طالب اغفر لہ، کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں۔ الا من یسترزق، کیا ہے کوئی شخص جو مجھ سے رزق کا طلبگار ہے، جو مجھ سے رزق کو مانتا ہے، ارزقہ، کہ میں اس کے رزق کی دولت عطا کر دوں۔ الا من مبتلا، کیا ہے کوئی شخص جو کسی بھی غم کے اندر مبتلا ہے، کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہے، کہ میں اس کو اس بیماری سے چھٹکارا عطا کر دوں۔ الا غیرہ، الا غیرہ، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی شخص ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی شخص ہے کہ کسی بھی حوالے سے مجھ سے کوئی چیز طلب کرنا چاہے میں اس کو عطا کر دوں۔ حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے سوال کرتے رہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کو مانگنے والا کہ میں اس کو مغفرتوں سے نواز دوں، ہے کوئی رزق کو مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی بیماری سے چھٹکارا مانگنے والا کہ میں اس کو بیماری سے چھٹکارا عطا کر دوں۔ رب تبارک و تعالیٰ ندا کرتا رہتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ لیکن اس رات کو بھی یقیناً بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اس رات کو بھی شرارتوں کے اندر گزار دیتے ہوں گے۔ تو یہ رات انتہائی نازک رات ہے، یہ رات اعمال رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کی رات ہے۔ اس رات میں ہمارے اعمال رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور رب تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے اعمال کے اوپر جو ہے وہ ہمارے اوپر عذاب کو مسلط کر دے اور ہمارے نصیب اور مقدر کے اندر عذاب کو لکھ دے تو یقیناً ہماری بخشش و مغفرت نہیں ہو پائے گی، اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی جو ہے وہ سامان نہیں ہو پائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ گناہوں پر شرمسار جو ہوتا ہے نا اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ وہ شخص جو گناہوں پر نادم ہو، اپنی ندامت کا اظہار کرے، اس پر اصرار نہ کرے، اس پر ہٹ ڈر کے نہ کرے، رب تبارک و تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک موقع پر جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو واقعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا صحابہ کرام ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی بیابان کے اندر ایک شخص جا رہا ہوتا ہے، کسی ریگستان کے اندر ایک شخص جا رہا ہوتا ہے، ریت ہی ریت، جہاں کہیں دیکھو ریت ہی ریت، ریگستان ہی ریگستان، دوسری اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اس کے ساتھ اس کی ایک سواری ہوتی ہے، سواری کے اندر اس کے سارے ساز و سامان ہوتے ہیں۔ جب کچھ دور وہ سفر کرتا ہے، سفر کرنے کے بعد جب اس کی آنکھ لگتی ہے نا، اس کے بعد ہوتا یہ ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی وہ سواری غائب ہو جاتی ہے، سواری بھی غائب ہو جاتی ہے، سواری کے اندر ساز و سامان تھا ساتھ میں وہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے ریگستان کا کبھی سفر کیا ان کو یہ بات معلوم ہوگی، ریگستان کے اندر اگر سواری معدوم ہو جائے نا، سواری اگر آپ سے دور چلی جائے پھر سامنے موت ہی نظر آ رہی ہوتی ہے، ہر طرف ریگستان ہی ریگستان، مٹی ہی مٹی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سناتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جب اس شخص کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی سواری نظر نہیں آتی، ساز و سامان بھی نظر نہیں آتا، پیاس کی شدت بڑھ رہی ہوتی ہے، بھوک کی شدت کے اندر اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، سفر کرتا ہے کچھ دور سفر کرنے کے بعد ہی مٹی نظر آ رہی ہے، ریگستان ہی ریگستان نظر آ رہا ہے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ زندگی کی امید اور اس کی نمک گویا کہ ختم ہونے لگتی ہے، زندگی کے کچھ آثار اس کو نظر نہیں آتے۔ اسی تھکاوٹ کی حالت میں وہ بندہ دوبارہ سو جاتا ہے، دوبارہ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، بہت زیادہ سفر کرتا رہتا ہے، کہیں کچھ آثار نظر نہیں آتے، پریشان ہو کر بیٹھ جاتا ہے ایک مقام پر، دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے، اور دوبارہ جب آنکھ لگتی ہے نا اس کے بعد جب وہ بندہ بیدار ہوتا ہے، جب آنکھ اس کی کھلتی ہے
تو وہ اپنے سامنے اسی سواری کو دوبارہ پاتا ہے جس سواری پر وہ سوار تھا۔ جب وہ سواری کو دیکھتا ہے اور سواری کے اندر سارا ساز و سامان بھی ہے، بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کو دوبارہ ایک بندہ جو مرنے کے قریب ہو، اس کو اس موت سے اگر چھٹکارا مل رہا ہو تو اس سے بڑھ کر اس کے لیے خوشی کی کیا بات ہوگی؟ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے خوشی کے اندر اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہم انت عبدی وانا ربک۔ جب بہت زیادہ بندہ خوش ہو نا، بہت زیادہ خوشی کسی کو حاصل ہو تو وہ کیا کہہ رہا ہو تو اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، تو اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ تم ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیا سمجھتے ہو؟ تو صحابہ کرام بھی مسکرانے لگ جاتے ہیں اور کہنے لگ جاتے ہیں کہ باری تعالیٰ اصل میں اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشی کے مارے وہ اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ پایا اور اس کی زبان کے اندر سے یہ الفاظ سرزد ہو گئے، رب تبارک و تعالیٰ اس کو بخشش و مغفرت کرنے والا ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ کرام یاد رکھو یہ بندہ کہ جس کو اپنی زندگی کی رمق نظر نہیں آ رہی تھی، جس کو اپنی زندگی کے کچھ آثار نظر نہیں آ رہے تھے، یہ بندہ جب زندگی کے آثار کو دیکھتا ہے، زندگی کے رمق کو دیکھتا ہے، اپنی سواری کو دیکھتا ہے، سواری پر ساز و سامان کو دیکھتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ خوشی کے مارے اس کی زبان سے وہ الفاظ نکل جاتے ہیں جو نکلنا نہیں چاہیے تھے۔ اس کی خوشی کا عالم یقیناً تم بھی سمجھ پا رہے ہوگے۔ یاد رکھو میرے صحابہ، جب کوئی مسلمان، جب بندہ عاصی، جب کوئی گناہگار اپنے رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی ندامت کو پیش کر رہا ہوتا ہے، اپنے گناہوں پر آنسو کو ٹپکا رہا ہوتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمسار ہو رہا ہوتا ہے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اپنے رب العزت سے توبہ کر رہا ہوتا ہے، تو میرا رب اس موقع پر جتنا خوش ہوتا ہے اس رب تبارک و تعالیٰ کی خوشی اس بندے کی خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ میرا رب اس موقع پر اپنے اس بندے گناہگار کو بخشنے پر جس قدر خوش ہوتا ہے اس کی خوشی اس بندے سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ میرا رب تو فقط اتنا چاہتا ہے کہ ایک بندہ میرے پاس چل کر آئے، میرا رب اپنی طاقت کے مطابق اور میرا رب اپنی شان کے مطابق گویا کہ اس کے پاس لپک کر آ رہا ہوتا ہے کوئی بندہ جو اپنے قدم کو تو بڑھائے، ہے کوئی بندہ جو اپنے آپ کو آگے بڑھائے تو صحیح، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ تو کرے، دو آنسو تو ٹپکائے، دو قطرے تو ٹپکائے، رب تبارک و تعالیٰ واللہ ان آنسو کا صدقہ وہ عطا کرے گا کہ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ یاد رکھیے گا رب تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو بخشنے پر، امت محمدیہ کی مغفرت کرنے پر بہت زیادہ مصر ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی یہ خواہش ہے، رب تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ امت محمدیہ کی بخشش و مغفرت کر دی جائے، ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو جس کو مغفرت سے نہ نوازا جائے۔ یہ بندہ ہی ہے جو اپنے گناہوں کے اندر پڑا رہتا ہے، یہ بندہ ہی ہے جو نافرمانیوں کے اندر اپنی زندگیوں کو گزار رہا ہوتا ہے۔ لہذا آج کی رات اپنے گناہوں پر ندامت کی رات ہے، آج کی رات شرمساری کی رات ہے، آج کی رات وہ رات ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جیسا کہ آپ نے سنا بنی قلب جن کی بکریاں مشہور ہے کہ کثیر تعداد کے اندر اس قبیلے کے اندر بکریاں ہوا کرتی ہیں۔ آج ہے نا جس طریقے سے بکروال یاد رکھا جاتا ہے ان کو کہ بکروال اسے کہتے ہیں اس کے پاس کثیر تعداد کے اندر ریوڑ ہو، تو عرب کے اندر تو قبیلہ بنی قلب ہے، اس کے اندر ریوڑوں کی تعداد بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کی مغفرت کا اظہار اس طور پر فرمایا کہ اس رات بنو قلب کی جو بکریاں ہیں نا اس کے بال کے برابر رب تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے عذاب کر کے جنت کے پروانے عطا کرتا ہے۔ اس رات رب تبارک و تعالیٰ مغفرت کرنا چاہتا ہے، اس رات رب تبارک و تعالیٰ بخشش کرنا چاہتا ہے۔ اس رات اگر ہم اپنے گناہوں پر توبہ کریں اور پکی سچی نیت کریں، رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں تو رب تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہم تمام کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ جس طریقے سے آپ نے سنا کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو اس رات جن کی بخشش و مغفرت نہیں کی جائے گی، وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ کچھ کا ذکر آپ نے سنا۔ اس کے علاوہ ایک وہ فرد بھی ہے جس کے دل کے اندر کینہ ہوگا،
جس کے دل کے اندر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے عداوت ہو، جس دل کے اندر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بغض ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ارشاد فرماتا ہے اس رات کینہ پرور کی بھی بخشش و مغفرت نہیں کی جائے گی۔ جس طریقے سے اس رات شراب کے نشہ کرنے والے کی بخشش و مغفرت نہیں کی جائے گی، جس طریقے سے اس رات زنا کرنے والے کی بخشش و مغفرت نہیں کی جائے گی، جس طریقے سے اس رات والدین کی نافرمانی کرنے والوں کی بخشش و مغفرت نہیں کی جائے گی، جس طریقے سے اس رات سود کھانے والوں کی بخشش و مغفرت نہیں کی جائے گی، جس طریقے سے اس رات رشوت خوروں کی بخشش و مغفرت نہیں کی جائے گی، جس طریقے سے اور دیگر لوگوں کی بخشش و مغفرت نہیں کی جائے گی، الا یہ کہ وہ توبہ کر لیں، الا یہ کہ وہ اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں، الا یہ کہ وہ ندامت کا اظہار کر لیں، رب تبارک و تعالیٰ کینہ پرور کی بھی بخشش و مغفرت نہیں کرے گا۔ آج یہ بلا نہ دیکھی بلا ہے، یہ بلا ایسی بلا ہے کہ جو ہمارے قلب کے اندر، ہمارے سروں کے اندر پیوست ہوتی جا رہی ہے، راسخ ہوتی جا رہی ہے۔ آج مسلمانوں نے دوسرے مسلمانوں کے لیے کینہ اپنے دلوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، ابھی ایک شخص آئے گا، اب تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش و مغفرت کر دی ہے، وہ جنتی شخص ہے۔ صحابہ کرام انتظار کرنے لگ جاتے ہیں، دیکھیں تو صحیح ہے کون شخص جس کی بخشش و مغفرت کر دی گئی۔ ایک شخص آتے ہیں، ایک صحابی رسول آتے ہیں، جو ہے وہ لوگ دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جس کی بخشش و مغفرت کر دی ہے۔ دوسرے دن بھی یہی ماجرا ہوتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ارشاد فرماتے ہیں، وہی شخص تشریف لاتے ہیں۔ تیسرے دن بھی یہی عمل ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور وہی صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کھوج میں لگ جاتے ہیں، وہ نیکیوں کی طرف لپکنے والے ہوا کرتے تھے، نیکیوں کی طرف بڑھنے والے لوگ ہوا کرتے تھے۔ وہ اس کھوج میں لگ جاتے ہیں کہ میں دیکھوں گا اس صحابی رسول کو کہ ان کے نام اعمال کے اندر ایسی کون سی نیکی ہے جس نیکی کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی بخشش و مغفرت کر دی۔ اللہ کے پیارے رسول نے دن کے حوالے سے بشارت دے دی کہ یہ شخص جو ہے مغفرت یافتہ ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی رسول کے بارگاہ کے اندر رات کے وقت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھی، والد صاحب سے بات خراب ہو گئی ہے، لہذا آج کی رات میں آپ کے پاس رکنا چاہتا ہوں، آپ کے گھر کے اندر پناہ مانگنا چاہتا ہوں، آپ مجھے آج کی رات جو ہے وہ آپ کے گھر کے اندر ٹھہرنے کی اجازت دے دیں۔ تو صحابی رسول جو ہوتے ہیں سمجھانے بجھانے کے بعد ان کو اجازت دیتے کہ صحیح آج آپ میرے ساتھ میرے گھر کے اندر رہ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اصل مقصد ان کے شب کو دیکھنا تھا کہ وہ اپنے راتوں کے اندر کیا کیا کرتے ہیں، ایسا کون سا عمل ہے، ایسی کون سی نیکی ہے رب تبارک و تعالیٰ کو جو اتنے زیادہ پسند ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ رات کو دیکھتے ہیں تو وہ صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں، حضرت ہونے کے بعد عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد اپنی مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد مختصراً ذکر اللہ کرتے ہیں، ذکر اللہ کے بعد وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے ہیں، اور جو ہے وہ لیٹے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر تو جاگ رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ صحابی رسول، میں دیکھتا ہوں کہ رات کا عمل کون سا ہے، تہجد پڑھیں گے، کون سی نمازیں کریں گے، کون سا ذکر اللہ کریں گے، کس ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، وہ اس سوچ کے اندر لگے ہوتے ہیں۔ آدھی رات گزر جاتی ہے، آدھے سے زیادہ شب گزر جاتی ہے، وہ صحابی رسول جاگتے نہیں۔ جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ صحابی رسول اٹھتے ہیں اور جو ہے وہ وضو کرتے ہیں، نماز فجر ادا کرتے ہیں، بس یہی ان کا عمل تھا۔ کوئی خاص عمل شب کے اندر ان کو نظر نہیں آتا۔ دوسرے دن کے اندر بھی یہی کوشش کرتے ہیں۔ وہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر دوبارہ ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ آج ایک مرتبہ پھر یہ موقع عنایت فرما دیں کہ میں دوبارہ جو ہے وہ ایک رات کی اور مہلت دے دیں، آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی رسول دوبارہ اجازت دے دیتے ہیں۔ دوسری رات بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، تیسری رات بھی آ جاتی ہے، تیسری رات بھی اجازت لے کر تیسری رات بھی ٹھہر جاتے ہیں، تیسری رات بھی کوئی خاص عمل نظر نہیں آتا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر خود اس صحابی رسول سے ارشاد فرماتے ہیں ایسا معاملہ ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بشارت دی تھی، اس کے بعد آپ حاضر ہوئے تھے، تو آپ اپنا کوئی ایسا خاص عمل بتا دیجئے جن کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ اور صحابی رسول فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر، مجھے تو اپنے نیکیوں کے اندر ایسی کوئی خاص نیکی نظر نہیں آتی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جس کی بدولت میری بخشش و مغفرت کر دی ہو،
میں بس فرائض کی ادائیگی کرتا ہوں، میرے رسول نے جو فرمایا فقط میں اس پر عمل کرتا ہوں، جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے بس رکا رہتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی خاص عمل نہیں کرتا۔ لیکن میں اپنی ایک کیفیت جانتا ہوں، میں اپنے بارے میں ایک بات جانتا ہوں جس کے بارے میں میں یقین کے ساتھ میں بتا سکتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ میرا دل بالکل صاف ہے، میرے دل کے اندر کسی کے لیے بھی کینہ نہیں ہے، میرے دل کے اندر کسی کے لیے بھی کینہ نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے صاف ہونے کی وجہ سے اور کینہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ تو یہ ہے کینے کی نحوست اور کینے کی فضیلت، کہ اگر کسی شخص کے دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کے لیے فقط کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے کینہ ہو تو رب تبارک و تعالیٰ آج کی رات اس کینہ پرور کی بھی بخشش و مغفرت نہیں فرمائے گا۔ لہذا آج کی رات اپنے دلوں کو صاف کرنے کی بھی رات ہے۔ اپنے دلوں کے اندر سے اگر کسی مسلمان بھائی کے لیے دلوں کے اندر کوئی خاص یا کوئی غلط بات ہے تو ان غلط باتوں کو نکالنے کی بھی رات ہے۔ لہذا آج کی رات اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کیا جائے، رب تبارک و تعالیٰ اور امت مسلمہ پر رحم کرنے کی وجہ سے تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ مسلمانوں پر رحمت کی نظر کرنے کی وجہ سے، مسلمانوں کو معاف کرنے کی بدولت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے گا، اس کو بھی جنت سے نواز دے گا۔ لہذا آج کی رات دلوں کو صاف کرنے کی بھی رات ہے۔ بعض لوگ دوسرے سے معافیہ مانگ رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور پر ہے، میسج فارورڈ کر دیتے ہیں، واٹس ایپ کر دیتے ہیں۔ صحیح ہے، میں اس چیز کو غلط نہیں کہتا، کم از کم اتنا تو ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی صورت کے اندر معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن یہ معافی مانگنے کا کوئی صحیح طریقہ کار نہیں ہے۔ میں اس کو غلط نہیں کہتا، لیکن معافی مانگنے کے بھی تو کچھ آداب ہوتے ہیں نا۔ آج ہم حقیقی طور پر کسی کو یہ حق معاف کروانا چاہے، ایسے جا کر کہتے بھائی مجھے معاف کر دے، تو یقیناً وہ معاف نہیں کرے گا۔ اس سے معافی کے الفاظ کہلوائے جائیں، اس کے سامنے لجاجت کا اظہار کیا جائے، اس کے سامنے شرمساری کا اظہار کیا جائے تو وہ شخص معاف کرے گا۔ لہذا اگر دنیاوی طور پر بھی کسی بندے کی حق تلفی ہو گئی ہے تو اس کی حق تلفی کے حوالے سے اسے معافی کی خواستگار ہونا چاہیے، معافی کی درخواست کرنی چاہیے، اور اس کا طریقہ کار وہی ہونا چاہیے جو دنیاوی طور پر رائج ہے۔ اس انداز کے اندر حقیقی طور پر معافی کا جو حق ہوتا ہے اسی حق کے طور پر معافی کی درخواست کرنی چاہیے۔ اگر اس رات کے اندر ہم تمام مسلمانوں کو معاف کر دیں، اپنے حقوق معاف کر دیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کر دیں، اپنے بھائیوں کو معاف کر دیں، اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دیں، تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یقیناً امید کی جا سکتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہماری بھی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ لہٰذا اپنے اعمال پر نظر ڈالنے کی حاجت ہے، اپنے اعمال کے اندر کچھ نہ کچھ کوریدنے کی حاجت ہے، اپنے نامہ اعمال کے اندر کچھ نہ کچھ نظر کرنے کی حاجت ہے۔ یقیناً ہم گناہ گار ہیں اور ہمارے نامہ اعمال کے اندر ایسے بہت سارے گناہ ہوں گے جو یقیناً نہیں ہونے چاہیے تھے، اس پر شرمساری کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی رات ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً وہی توبہ قابل قبول ہوتی ہے جس کے بعد وہ توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کی طرف نہ جایا جائے۔ فقط زبان سے یہ کہہ دینا کہ اللہ میری بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ آج کل ہر چیز بس ایسی یہ ہو رہی ہے جس طریقے سے سوشل میڈیا ہے، بس انگلی اوپر کرتے جاؤ اور وہ نئی نئی ویڈیوز اور پکچرز آتی نا، تو ہمارے زبانوں سے بھی بعض اوقات ہمیں الفاظ ایسے یاد ہو گئے کہ بس الفاظ منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر قلبی طاقت شامل حال نہیں ہوتی۔ اگر زبان کے ساتھ ساتھ قلب کی بھی حالت وہی ہو، اگر زبان کے ساتھ ساتھ دماغ کی بھی حالت اسی طریقے سے ہو، شرمساری کا اظہار قلب بھی کرے دماغ بھی کرے، تو انشاءاللہ رب تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کی طرف رحمت کی نظر کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ ان فی الجسد مضغۃ، کہ انسانی جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ اگر جسم کا وہ ایک ٹکڑا صحیح ہو جائے نا، اگر جسم کا وہ ایک ٹکڑا بہتر ہو جائے اور صحیح ہو جائے تو صلح الجسد کلہ، سارے کا سارا جسم ہی صحیح ہو جائے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب اگر وہ ایک ٹکڑا فاسد ہو جائے، باطل ہو جائے اور جو ہے خطا کار ہو جائے تو سارے کا سارا جسم ہی فاسد ہو جاتا ہے، سارے کا سارا جسد ہی جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔
الا وہی القلب، یاد رکھو وہ کیا حصہ ہے، وہ کون سا ٹکڑا ہے، وہ قلب ہے، وہ دل ہے، کہ جب دل صحیح ہو جائے، دل جب مطمئن ہو جائے تو تمام جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور دل جب فاصل ہو جائے، دل جب گناہوں کی طرف لگ جائے تو سارے کا سارا جسم ہی فاصل ہو جاتا ہے، سارے کا سارا جسد ہی باطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ لہذا اپنے دلوں کے، اپنے قلب کو درست کرنے کی حاجت ہے، اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے کی حاجت ہے، اس کے سامنے شرمسار ہونے کی حاجت ہے۔ حفظ القرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں گوش گزار کی گئی، یقیناً وہ والدین جو آج اس محفل کے اندر شریک ہیں وہ ہدیہ تبریک اور مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے حفظ القرآن کی تکمیل کی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کچھ بچوں نے قرآن پاک کو ناظرہ کے طور پر بھی ختم کیا۔ یقیناً یہ بچے کل بروز قیامت اپنے والدین کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب بنیں گے۔ اور ایک چیز اور آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ مسجد ہو یا مدرسہ ہو، اس کے جو بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے ہی تعاون سے چل رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی مدد سے ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ کام کوئی چھوٹا کام نہیں، جس طریقے سے میں نے شروع کے اندر آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی، یہ بہت بڑا کام ہے۔ آج ہماری نظروں کے اندر اس کی اہمیت شاید نہ رہی، آج ہم اس کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مدرسہ ہو یا جو ہے کوئی